بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی، ہم گزشتہ مرتبہ اس پر بات کر رہے تھے کہ پیری مریدی کہاں سے شروع ہوئی اور مقصد کیا تھا، اور خلافت کی طرح وراثت میں منتقل ہو کے اب کس نہج پہ پہنچ گئی۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ لوگ مرید تو بن جاتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں سمجھتے، نہ ہی پیر کا مفہوم ان کے سامنے واضح ہے، بلکہ اکثر پیری مریدی دونوں طرف سے وراثت میں چلتی ہے۔ اس کا باپ پیر تھا تو بیٹا گدی نشین، اس کا باپ مرید تھا تو بیٹا مرید۔ پیر صاحب کا کام ہے سال کے سال چکر لگانا، اور مرید کا کام ہے نذرانہ پیش کرنا۔ اس کے علاوہ یہ ایک سیاسی ضرورت بھی ہے، ہر ظالم کو پناہ دیتی ہے۔ ہر ایک جان رہا ہوتا ہے کہ فلاں پیر کا مرید ہے، لہذا اس کے پیر سے تو ڈرتے ہی رہو، اس کے خلیفہ و مرید سے بھی ڈرو، اس لیے کہ پیر صاحب کا ٹیلی فون چلتا ہے، چٹھی چلتی ہے، بات چلتی ہے۔ ظالم ایک اشارے پہ چھوٹ سکتا ہے، مظلوم ایک اشارے پہ داخل حوالات ہو سکتا ہے، گھر لٹ سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، بیٹی بہن یا بیوی اغوا ہو سکتی ہے۔ لہذا کسی پیر کی پناہ ضروری ہے، سرپد ہاتھ ضروری ہے۔ اکثر تو پیری اور مریدی اسی نظریے ضرورت کے تحت ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی جو سادہ لوگ ہیں، انہوں نے سن رکھا ہے کہ ہر پیر کا جھنڈا ہوگا اور قیامت کے لوگ اپنے اپنے پیروں کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہاں تو ملت ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے ہی، وہاں امت ٹکڑیوں میں بٹی ہوگی۔ شاید آپ چونکے ہوں گے کہ پیری مریدی اور سیاسی یہ تو روحانی چیز ہے، یا میں آپ کو ایک حکایت سنا دوں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ سندھ میں ایک بزرگ گزرے ہیں غالباً 18ویں صدی عیسوی میں، جن کی حکایتیں بڑی سبق آموز ہیں۔ ان کا نام تھا اللہ وطائے فقیر۔ وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند آدمی کہیں جا رہے تھے کہ سامنے سے تھانے دار آیا، اسے بیگار چاہیے تھی۔ ہم میں سے ایک کو پکڑا اور پوچھا تو کس کا آدمی ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں پیر کا ہوں۔ دوسرے کو پکڑا تو اس نے بتایا میں فلاں میر کا ہوں۔ میری باری آئی تو میں نے کہا میں اللہ کا آدمی ہوں۔ کہنے لگا پکڑو بیلچا، اور میں نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا کہ پیر اور میر کے آدمی تو ان کے نام لے کے چھٹ گئے، میں نے تیرا نام لیا تو پکڑا گیا۔ آئیے اب سادہ لوہی کی طرف آتے ہیں۔ مثلا یہ کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرید ہے وہ جنت میں جائے گا، اگر فرشتے پکڑ بھی لے گئے تو وہ چھین لائیں گے۔ کسی کے جنت میں لے جانے کے لیے ان کے سلسلے میں بیعت ہونا بس کافی ہے۔ بیعت کیا ہے؟ کسی وراثتی پیر کے ہاتھ میں چند ٹکے رکھ کر ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ یہ سادہ لوگوں کا گروہ ہے، اس میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں۔ باپ دادا سے سنتے آئیں، نانی دادی کہانیوں میں سناتی رہیں، اور روایت کی کتابوں میں تسلسل کے ساتھ مولوی صاحب ہر سال 11 ربیع الثانی کو دہراتے ہیں۔ دراصل یہ تہمت اس عظیم نام پر ہے جو کہ نہ صرف خود سراپا عمل تھے بلکہ بے عملوں کے لیے شمشیر برہنہ تھے، جنہوں نے قوم کو جھنجھوڑ کے جگایا۔ کئی خلیفاؤں کا دور دیکھا، ہمیشہ ان سے ملنے سے گریزا رہے، بلکہ ایک تو شفیعوں کی تھیلی لے کر آیا، انہوں نے اس کے سامنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نچوڑ دی، اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ فرمایا تم غریب عوام کا خون چوس کر مجھے دینے آئے ہو، اس سے عقبہ خریدنے چلے ہو۔ خلیفہ نادم ہو کر دہاڑ مار کے رو رہا ہے، قدموں میں لوٹ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ تھیلی لے کر رکھ لیتے اور فرماتے کہ بے فکر ہو جاؤ، جو چاہو کرو، بس میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، قیامت میں شفیع ہوں گا، میرے جھنڈے کے نیچے ہوگے۔ مگر وہ خلیفہ وقت کو دھتکار کر اس کے بد اعمال یاد دلاتے ہیں اور اس دنیا کو بری طرح ٹھکراتے ہیں جو ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ ہر طوفان سے پہلے کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تاکہ قوم گمراہ ہو تو اتمام حجت ہو جائے۔ مگر آخری نبی کے آنے کے بعد اب نبوت تو بند ہو گئی، مجدد بھیجے جاتے ہیں، اور اس طرح اتمام حجت کر کے اللہ تعالیٰ اپنی سنت دہراتا رہتا ہے۔ تو اس وقت ہماری حالت بالکل ویسی تھی جیسی کہ آج ہے، اسی طرح ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، فروئی معاملات پر علماء جھگڑ رہے تھے، خلیفہ برائے نام تھے، جس علاقے پہ جس نے بزور شمشیر قبضہ کر لیا، خلیفہ نے نذرانہ لے کر بادشاہت کی سند جاری کر دی۔ 10 بادشاہ تھے، دولت کی ریل پیل تھی اور سب آپس میں دست و گریباں تھے۔ ایک شاہ خوارزم تھا جو جگا رہا تھا، خطرے کا احساس دلا رہا تھا، جو خلیفہ کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، جس سے فارغ ہو کر ہلاکوں نے بغداد اور خلافت کی اینٹ سینٹ بجا دی۔ اس نیک اور جری بندے کو اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قوم کو جگانا چاہا، اللہ
نے مقبولیت عطا کی، ان کے واعظ کے لیے عیدگاہ بھی چھوٹی پڑنے لگی جس میں 75,000 آدمی تک سما سکتے تھے۔ لوگ سنی انسنی کر کے نکل جاتے، بہت تھوڑے تھے جو ایمان سے سرفراز ہوتے تھے، ورنہ اگر ہر ہفتے 75,000 آدمی ایمان لاتے، تائب ہوتے، تو ہلاکو کے دور میں صورتحال کچھ اور ہوتی۔ یہ بات بذات خود ان کی کرامات میں شامل ہے کہ انہوں نے کئی خلفاء کا زمانہ دیکھا، کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان پر ہاتھ ڈالتا، ایک لمحے کے لیے جیل میں رکھ دیتا، جبکہ وہ کھلم کھلا بادشاہوں پہ تنقید کرتے تھے، خلیفہ وقت پہ تنقید کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ خلیفہ ملنے پہ بزد ہوا، وہ آیا لیکن یہ دوسرے دروازے سے چلے گئے۔ اس برتاؤ پر کیا خلیفہ کو طیش نہیں آیا ہوگا؟ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ وہی کرتا جو اس کے آباء و اجداد حق گوؤں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ کسی کو جیل میں رکھا، کسی کو زہر پلا دیا، کسی کو کوڑے لگائے، لیکن ان کے سامنے آمریت بے بس تھی، جیسے فرعون کے سامنے موسیٰ، جیسے فرعون موسیٰ کے سامنے، کیونکہ وہ مجدد وقت ہی نہیں تھے بلکہ تمام اگلے اور پچھلے ولیوں کے سرتاج بھی تھے۔